بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ بی جے پی بھارت میں اقتدار میں آئی ہے، جس کے پیچھے آر ایس ایس کا جو ایک نظریہ ہے، نازی کا نظریہ ہے، ہندوازم کا جو نعرہ ہے، ہندوتوا کا جو نعرہ ہے، اس کے نتیجے میں نہ صرف پوری بھارتی عوام پریشان ہے، بلکہ وہ بھارت جس نے پچھلے 10-12 سال کے دوران، خاص طور پر امریکہ کی افغانستان مداخلت کے بعد جو ایک دہشت گردی کا ایک جو طوفان کھڑا ہوا تھا اور جس کے ساتھ پاکستان کو جوڑ دیا گیا تھا، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی واقعہ ظہور پذیر ہوتا دہشت گردی کے حوالے سے تو پاکستان کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا، اور اس میں بھارت کی جو خاص طور پر اجیت جو دوول ہیں، اس کی وہ جو شیطانی ذہنیت ہے، اس کا بہت عمل دخل تھا۔ بھارت نے پوری کوشش کی ہے کہ ہر صورت میں پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا جائے، اور بھارت نے اپنی اس روش کے جو اس کی آمرانہ روش ہے، اس کی جو نسل پرستی کی روش ہے، اس کی جو مذہبی کٹر پسندی کی روش ہے، اس کے نتیجے میں بھارت نے اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ لیے ہیں، اور وہ بھارت جو پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا، پاکستان کو ساری دنیا سے الگ تھلگ کرنا چاہتا تھا اور دہشت گردی کا ماڈل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا، آج بھارت اسی تنہائی کا خود شکار ہو رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو اس کی 70 سال سے جو دشمنی عداوت ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ چین کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، چین نے اس کی گردن دبوچ لی ہے، اب وہ جو ہے لداخ کا بہت سارا علاقہ چین نے فتح کر لیا اور وہ مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے۔ چین کے رد عمل میں بھارت کو توفیق ہی نہیں ہو رہی کہ وہ سامنا کرے، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا وہ سفارتی محاذ ہو، حتیٰ کہ اس کا میڈیا کو جو ہے نا سانپ سونگ گیا ہے۔ پورا بھارتی میڈیا اس وقت خاموشی کی ایک جو ہے نا وہ بت بنا ہوا ہے۔ آگے آپ دیکھ لیجئے نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں ہندو لوگ رہتے ہیں، تو اس نے بھی اب آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہے کہ بھارت ایک سڑک بنا رہا تھا جو نیپال کے زمین سے گزرتی تھی، اب نیپال نے اپنی قانون سازی کے ذریعے، جس طرح کشمیر کے حوالے سے اور لداخ کے حوالے سے بھارت نے 370 کا دھارا یا سیکشن ہٹایا ہے، اسی طرح اب نیپال نے بھی اپنی زمین کو جو ہے نا اپنی ریاست میں شامل کرنے کے لیے آئینی ترمیم کا ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ چین بیٹھا ہوا ہے۔ چین نے پوری تھپکی دی ہوئی ہے۔ وہ نیپال جو بھارت کو دیکھ کر اس کی سانس رک جاتا تھا، اب نیپال بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ آپ بھوٹان کو دیکھ لیجئے، آپ سری لنکا کو دیکھ لیجئے، آپ حتیٰ کہ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے۔ بنگلہ دیش بھی بہت سخت نالاں ہے شہریت کے قانون کے حوالے سے بھارت سے۔ اسی طرح سری لنکا کے جو زخم ہیں تامل ٹائیگر کے حوالے سے آج بھی وہ ہرے ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی سفارتی محاذ پر یا جو بارڈر پر اس طرح کی حرکتیں بھارت کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سری لنکا بھی بہت شدید خدشہ محسوس کرتا ہے۔ تو وہ سارک کا پلیٹ فارم جس کو بھارت نے یرغمال بنایا ہوا تھا اور پاکستان کے خلاف اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتا تھا، آج وہ پورا سارک جو ساؤتھ ایشیا جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں، 6-7 ممالک تقریباً سبھی بھارت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور بھارت شدید تنہائی کا شکار ہے۔ نیپال اور چین اور پاکستان تو بالکل اس کے سامنے آمنے سامنے حالت جنگ میں ہیں۔ یہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ کا انتقام کہ جب یہ جو بھارتی قوم نے اپنے ہمسائیوں کو ذلیل خوار کرنے کی ایک پالیسی اپنائی، اپنے شہریوں کو جو وہاں مسلمان ہیں، جو کرسچن ہیں، جو سکھ ہیں اور کئی 100 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، ان کو جو ہے دوسرے درجے کا شہری بنانے کی جو ایک سازش کی، اس کے نتیجے میں قدرت نے اب بھارت سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھارت شدید تنہائی کا شکار ہے۔ ایک طرف چین نے بھارت میں پنجے گاڑ لی ہیں، دوسری طرف پاکستان نے گلگت بلتستان میں اپنی افواج بھیج دی ہیں، نیپال بھی اب آنکھیں دکھا رہا ہے، اور وہ تمام چھوٹے چھوٹے ممالک جو بھارت سے کبھی ڈرتے تھے آج ایک نیوکلیس کی حیثیت سے چین کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آج آپ دیکھ لیں کہ ایران کے ساتھ بھارت کے وہ تعلقات نہیں ہیں جو ماضی کا حصہ رہے ہیں۔ افغانستان میں بھارت کے لیے سب سے بری خبریں آ رہی ہیں، جو وقت گزر رہا ہے وہاں طالبان کا جو ہے جو اثر و رسوخ وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں بھارت کو شدید پریشانی ہے، کیونکہ بھارت نے بھرپور طور پر افغانستان میں سرمایہ کاری کی تھی۔ آپ عرب ممالک کو دیکھ لیں جہاں سے یہ جا کے ایوارڈ وصول کرتا تھا مودی، اب وہاں کی عوام نے مودی کی جو مسلمان کش پالیسی ہیں اس کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ بھی پوری دنیا کے لوگوں نے بھارت کو تنہا کرنے کا شعوری طور پر فیصلہ کر لیا ہے۔ وقت ہے کہ نریندر مودی
جو اپنے تعصب اور نسل پرستی کی وجہ سے ایک نفرت کا نمونہ بن چکا ہے، وہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کی پالیسی اپنائے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب بھارت انشاءاللہ تعالی ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور پاکستانیوں کا وہ خواب، دیرینہ خواب جو ہے نا، اس کی تعبیر ہو سکے گی جب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کے رد عمل میں یا اس کا ہم انتقام بھارت سے قدرت لے، تو یہ قدرت کا نظام ہے اور مودی نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنے ملک کو تقسیم کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجئے، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تمام محب وطن پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ اس میری ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے جو جذبات ہیں، آپ کے احساسات ہیں، وہ مجھے ان سے ضرور نوازیے تاکہ مجھے اس سے رہنمائی ملتی رہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔